السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو تمام لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ بنا دی، وہاں بار بار واپس آنے کی جگہ بنا دی، وہ امنا، اور امن و امان کی جگہ بنا دی، یعنی بیت اللہ، مسجد حرام، مکہ، یہ ایسی سرزمین ہے جو روئے زمین کی سب سے پیاری اور مقدس جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے اس سرزمین کو، بیت اللہ کو، امن والی جگہ بنائی ہے، اور دوسری بات یہ کہ بار بار یہاں لوٹنے کی جگہ ہے، یعنی ایک مرتبہ آدمی گیا پھر دوبارہ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو لوٹنے کی جگہ، مثابہ کہتے ہیں بار بار لوٹنا، وہاں جانا، یعنی جہاں بار بار آدمی جائے اس کو مثابہ کہتے ہیں۔ بعض علماء نے اس کا معنی ثواب سے بھی کیا ہے کہ ثواب کی جگہ بنا دی۔ تو حرم یہ عبادت کی جگہ ہے، اور یہ روئے زمین کی ایسی جگہ ہے یا ایسی مسجد ہے جس میں ہمیشہ لوگ عبادت کرتے۔ دنیا کی کوئی ایک ایسی مسجد نہیں ہے جو دنوں رات 24 گھنٹہ کھلی رہے، جہاں لوگ برابر آئیں جائیں، عبادت کریں، طواف کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں، نماز پڑھیں، دعا کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پڑھیں۔ کوئی مسجد نہیں، صرف ایک مسجد ہے، مسجد حرام، بیت اللہ، جہاں پر لوگ شب و روز، دنوں رات، 24 گھنٹہ ہمیشہ لوگ آنا جانا اور عبادت کرنا اور اللہ کے ذکر میں لگے رہنا، یہ عام سی بات ہے۔ جیسے ہم سنتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ فرشتے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس روئے زمین پر اگر کوئی ایسی جگہ دیکھنا ہو جہاں پہ انسان ہمیشہ عبادت کرتے ہو تو وہ صرف اور صرف بیت اللہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس گھر کو اتنا بڑا مقام دیا کہ یہ لوٹنے کی جگہ ہے، یہاں لوگ بار بار آئیں گے، اور یہاں آنے کے لوگ تڑپیں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اور دل میں ایک امنگ اور تڑپ اور شوق ہوگا، اور اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے امن والا بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کے اندر بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی: فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے رب العالمین شہر مکہ کو ایسا بنا دے کہ تمام لوگوں کے دل یہاں آنے کے لیے تڑپیں، لوگوں کے دل یہاں آنے کے لیے مائل ہو، جھکا ہوا ہو، لگا ہوا ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس گھر کو امن والا بنایا، یعنی یہاں امن و امان ہے۔ یہاں پر انسان تو انسان، جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، چھیڑ نہیں سکتے، بھگا نہیں سکتے، پرندوں کو اڑا نہیں سکتے۔ جانور تو جانور، تنکا، گھاس، یہ ہریالی بلا ضرورت اس کو اکھاڑ نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا امن و امان رکھا ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ آمِنًا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جو مقام ابراہیم میں یعنی بیت اللہ میں داخل ہو جائے، خانہ کعبہ مسجد حرام میں، وہ امن میں ہوگا۔ یہی اللہ نے کہا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے اس گھر کو امن والا بنایا اور لوٹنے کی جگہ بنائی۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن و امان والا بنایا ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، ایک وقت تھا زمانہ جاہلیت میں لوگ یہاں پہ لوٹ مار کرتے تھے، لوگ لوٹ مار کرتے، قتل و غارت گیری کرتے تھے، فتنہ و فساد میں جاتے تھے، مگر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے امن والا بنا دیا، حرم کو اللہ تعالیٰ نے امن والا بنا دیا، یہاں پر لوٹ مار، قتل و غارت گیری، فتنہ فساد یہ سب نہیں ہوگا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے کہ تم لوگ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ تو جب آپ کھڑے تھے تو آپ کے پاؤں کے نشانات وہاں پر لگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو باقی رکھا، اور اس کو بیت اللہ کے دروازے کے سامنے، بیت اللہ کے دروازے کے سامنے یہ مقام ابراہیم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو قبلہ بناؤ، یعنی اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی وہاں نماز پڑھو، اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو۔ اس کو دو مفہوم میں ہم سمجھاتے ہیں، ایک تو یہ کہ طواف کرنے کے بعد یہاں آدمی کو نماز پڑھنا ہے، دوسرا یہ کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارا چہرہ کہاں ہو؟ مقام ابراہیم کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت رش تھی، بھیڑ تھی، چونکہ وہی بیت اللہ کا دروازہ تھا اور حجر اسود تھا اور پھر کنواں تھا، لوگ اسی جگہ پر زیادہ بھیڑ جمع ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلحت کے طور پر وہاں سے مقام ابراہیم کو تھوڑا پیچھے کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم لوگ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ امام جو ہوتا ہے حرم میں، مسجد حرام میں امام جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی کھڑا ہوتا ہے، یعنی اس کا چہرہ کعبہ کی طرف بھی ہوتا ہے، اور ایک طرف وہ مقام ابراہیم جہاں اللہ نے کہا کہ اس کو مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، مصلی بناتا ہے۔ تو حرم میں تو آدمی چاروں طرف نماز پڑھ سکتا ہے، چاروں طرف وہ نماز، چونکہ کعبہ سامنے ہے اسی کو قبلہ بنانا ہے، لیکن امام جو کھڑا ہوگا وہ اسی کیفیت پر کھڑا ہوتا ہے کہ وہ مقام ابراہیم جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسی جگہ پر، اسی کو رخ کر کے، اسی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد و پیمان لیا، وعدہ لیا، کس بات کا؟ ان طہر بیتی للطائفین، یہ کہ تم میرے گھر کو پاک رکھو گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس کو اپنا گھر قرار دیا، بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ کی شان، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم میرے گھر کو پاک صاف رکھو گے۔ ابراہیم سے عہد و پیمان لیا، اسماعیل سے عہد و پیمان لیا، کہ کیونکہ انہی دونوں نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، اللہ رب العالمین ان سے عہد و پیمان لیا، دیکھو خانہ کعبہ کو یعنی میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اس گھر کو پاک رکھیں۔ کس سے پاک رکھیں؟ ہر قسم کی گندگی سے، ظاہری گندگی سے، باطنی گندگی سے، حسی گندگی سے، معنوی گندگی سے، شرک سے، کفر سے، بت پرستی سے، اور یہاں کوڑا کباڑا کرنے سے، گندگی پھیلانے سے، ہر چیز سے پاک صاف رکھو۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ یہاں پہ آبادی، یہاں ان کو آباد کیا، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام وہاں آباد ہوئے، اور پھر یہ ان کو حکم دیا کہ دیکھو یہاں پہ شرک مت کرنا، شرک سے منع کیا۔ تو بیت اللہ کو پاک صاف رکھنا ہر اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے،
حصی اعتبار سے بھی مانوی اعتبار سے. کیا مطلب ہے؟ یعنی جو گندگی نظر آ رہی ہے اس کو صاف کرنا تاکہ لوگ آئیں جائیں طواف کریں رکوع کریں سجدہ کریں نماز پڑھیں کسی کوئی تکلیف نہ ہو ڈسٹرب نہ ہو. دوسرا ہے کہ یہاں پہ یہ توحید کا مرکز ہے خالص توحید پر یہاں قائم رہنا ہے اور یہاں اللہ کو پکارنا ہے اللہ کی بندگی کرنا ہے. یہاں پہ شرک نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ بت پرستی نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ کفر نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ طواف کو پہلے ذکر کیا ہے کیونکہ یہ بیت اللہ کا اختصاص ہے بیت اللہ کا اختصاص ہے. اس کے علاوہ کسی جگہ طواف نہیں ہوگا صرف طواف اللہ کے گھر کا ہوگا خانہ کعبہ کا ہوگا. پھر اس طواف کے بعد ذکر کیا والعاکفین اعتکاف کرنے والے یعنی جو حرم میں رکے ہوئے ٹھہرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ان کے لیے پاک صاف رکھو. والرکع والسجود رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے نماز پڑھنے والوں کے لیے اس گھر کو کیا کرو پاک صاف رکھو. تو پہلے طواف ہے طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے یعنی مسجد حرام میں جو داخل ہوگا اس سے پہلا کام کیا ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے 7 چکر لگائے اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. اللہ رب العالمین نے یہاں اس آیت کریمہ میں خانہ کعبہ کی عظمت کو بیان کیا ہے. یہ خانہ کعبہ وہ گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عظمت والا بنایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امن والا بنایا ہے اور یہاں لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنائی کہ یہاں لوگ دور دراز سے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں لوٹتے ہیں پھر جاتے ہیں پھر سفر کرتے ہیں بار بار وہاں آنے کی تمنا کرتے ہیں تڑپ رکھتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کو قبلہ بنانے اور مصلی بنانے کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو امن والا بنایا ہے. جبکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ لوٹ مار کرتے تھے فتنہ و فساد مچاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام رہا کہ اس گھر کو اس صورت پر باقی رکھا جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اس وقت حرم تھا اس وقت وہ حرم تھا یعنی یہاں پہ بہت ساری چیزوں پر پابندی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے بھیج کر کے اس حرم کی حرمت کو برقرار رکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے. پہلے پامالی ہوتی تھی نافرمانی ہوتی تھی شرک ہوتا تھا خرافات ہوتا تھا اور وہاں اس سرزمین پر امن ناپید تھا امن نہیں تھا. لوگ امن کا ڈھنڈورا پیٹتے تھے لیکن خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے بے حیائی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو امن تھا اس امن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحال کیا اور حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اس گھر کو پاک صاف رکھے اس کی عزت کا خیال رکھے. یہاں پہ شرک اور کفر نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ بدعت و خرافات نہیں ہونا چاہیے. یہ توحید کا مرکز ہے یہاں توحید کی صدائے بلند ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہونا چاہیے یہاں خانہ کعبہ کا طواف ہونا چاہیے نماز ہونا چاہیے. تو فرشتے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ہمیشہ عبادت کرتے ہیں. اگر وہ کیفیت اگر ہم یہاں اس روئے زمین پر اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی سرزمین ہے وہ بیت اللہ کی سرزمین ہے جہاں پر آپ کبھی بھی جائیے صبح ہو شام ہو دن ہو رات ہو کسی بھی وقت جائیے بیت اللہ ہمیشہ کھلا ہوگا. لوگ وہاں آباد ہوں گے نماز کی پابندی کریں گے کوئی طواف کر رہا ہے کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے کوئی اعتکاف کر رہا ہے کوئی رکوع کر رہا ہے کوئی سجدہ کر رہا ہے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی دعا کر رہا ہے کوئی ذکر کر رہا ہے. ہمیشہ صبح و شام دن و رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بار بار عمرہ اور حج کی توفیق عطا فرمائے اور وہاں پر ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے وہاں مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نماز سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.